अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फुरक़ान, रुकू नंबर 6, सूरत का आखिरी रुकू। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअलल लैल वन्नहारा खिलफ़तन लिमन अराद अन यद्दक्कर औ अराद शुकूरा। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलूना अन्नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ व ला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहान फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। वमन ताब व अमिल सालिहान फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। वल्लज़ीना ला यशहदूना अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा ख़ालिदीन फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चंद सिफ़ात का तज़किरा और उसके बाद अल्लाह वालों की सिफ़ात, ईमान वालों की इबादुर्रहमान, बड़ा जामे तरीन रुकू है जिसके अंदर रहमान के बंदों की बड़ी प्यारी सिफ़ात का तज़किरा है। सबसे पहले सिफ़ात बारी ताला, तबारकल्लज़ी, बहुत बाबरकत है, बहुत बरकत वाला है। वल्लाह जाल फ़िस्समाइ बुरूजा, जिसने आसमान में बुर्ज बनाए,
برج، وجعل فیہا سراجا اور بنایا اس میں چراغ، سراجا چراغ، سورج، وقمرا منیرا اور چاند روشن کرنے والا، روشنی کرنے والا، منیر کا معنی روشنی کرنے والا۔ جس طرح نام بھی رکھ لیا جاتا ہے منیر، تو منیر کا معنی روشنی کرنے والا۔ تو برج ستارے اور سراج سورج اور چاند روشنی کرنے والا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی اللہ ہے جس نے بنایا رات اور دن کو خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ جس طرح انسان کے بارے میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کا معنی نسلم بعد نسل، ایک نسل جائے گی تو دوسری آ جائے گی، یہ ہے خلیفہ، ایک کے بعد دوسرا۔ خلفتاً نائب، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ لمن اراد ان یذکر، اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، رات اور دن کے نظام پر غور کر لے تو انسان کو نصیحت آ جاتی ہے۔ زیادہ لمبے چوڑے واعظ کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نظام پر ہی غور کر لے، کیسی خوبصورتی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ یہ نظام چلتا ہے۔ او اراد شکورا، یا وہ ارادہ کرتا ہے شکر ادا کرنے کا۔ یہ تو دو آیات کریمات جن میں اللہ پاک کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اب وہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، ان کی صفات پڑھتے سنتے جائیں اور دعا بھی کرتے جائیں۔ پروردگار عالم ہم فقیروں کو اپنے بندوں میں شامل فرما لے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، ہونا عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ چلن سے، چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کے دل میں کیا ہے۔ اس کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے ابو جی کا نام کیا ہے، اچھا تم بتاؤ تمہاری برادری کیا ہے۔ برادری نہیں، نام بھی نہیں، باپ کا نام بھی نہیں، چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اس کا پاؤں رکھنا اور پاؤں کو اٹھانا، وہ ساری اس کی جو سیرت ہے اس کی تصویر کشی کر دیتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ پاک نے ایسی بیان فرمائی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل، جاہل یہاں جہالت کا لفظ علم کے مقابلے میں نہیں بلکہ حلم کے مقابلے میں ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم جاہل، ایک ہے حلیم حلم والا، اور دوسرا جاہل۔ تو یہاں جو لفظ جاہل آیا ہے یہ علم کے مقابلے میں نہیں بلکہ حلم۔ ایک ہوتا ہے حلیم الطبع، اس کی طبیعت میں بڑی خیر ہوتی ہے، جس طرح گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھا ھذا عذب فرات، یہ پانی ہے میٹھا، بڑا خوشگوار ہے۔ کچھ آدمی طبیعت کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اور ھذا ملح اجاج، یہ نمکین ہے، کڑوا ہے۔ کچھ آدمی طبعی طور پر نمکین اور کڑوے ہوتے ہیں، ہر بات ہی کڑوی کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جاہل اس کا بول چال اور ہوتا ہے، اور حلم والا جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے پھول نکلتے ہیں۔ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، تو کہتے ہیں سلام ہے، الجھتے نہیں، ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں پیدا کرتے، بلکہ
یہ سلام کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو سلام دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو سلام ہے یہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو ملتے ہوئے سلام کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سلام متارکت، چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا، جا بابا تمہیں سلام ہے، یہ وہ سلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پر، آپ جب چلتے تو بڑی مضبوطی سے پاؤں اٹھاتے اور رکھتے۔ حدیث میں ہے کانا ابیضا ملیحا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ، انتہائی خوبصورت، اذا مشا کانما یہوی فی صبوب، جب آپ چلتے اپنے قدم اٹھاتے تو گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، جیسے کوئی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہا ہے، اس طرح آپ کا عام چلنا ہوتا۔ کانما ینحط عن سبب، گویا ڈھلوان کی طرف نیچے اتر رہے ہیں۔ زمین پر نرمی کے ساتھ چلنے میں عام زندگی کا چال چلن، تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک اٹھانا اور رکھنا احادیث میں مذکور ہے۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 4864۔ اور وہ آدمی جو جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں بہت بڑی بشارت ہے۔ حدیث مبارک ہے انا زعیم، میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں۔ ضامن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضامن ہوں۔ بِبَیْتٍ فِی رَبَضِ الْجَنَّہ، اسے گھر ملے گا جنت کے اطراف میں، لمن ترک میرا، اس کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ حق پر ہے حق پر، سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، لیکن جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضمانت دے رہے ہیں، میں اس کے لیے ضامن ہوں کہ اسے جنت میں گھر ملے گا۔ تو عزیز بھائیوں، اتنی خوبصورت بات ہے، باوجود حق کے جھگڑا چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ وَبِبَیْتٍ فِی وسط الجنہ، اور میں ضامن ہوں اس آدمی کے لیے جنت کے وسط میں، درمیان میں، لمن ترک الکذب وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مزاح میں، ہنسنا، مسکرانا، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح فرما لیتے اور اجازت بھی دی۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ خوش طبعی۔ ایک ہوتا ہے مذاق، مذاق حرام ہے۔ مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی عزت پہ حملہ کرنا۔ مذاق کا لفظی معنی ہوتا ہے چکھنا، کسی کی عزت کو چکھنا۔ مذاق میں جھوٹ، دوسرے کی تضحیک، یہ حرام ہے۔ اور ایک ہے مزاح، خوش طبعی، وہ جائز ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ، حضرت انس فرماتے ہیں آپ سے زیادہ مسکرانے والا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، مزاح کے اندر بھی میں اس کے لیے ضامن ہوں، اس کو گھر ملے گا جنت کے وسط میں، درمیان میں۔ وَبِبَیْتٍ فِی اعلی الجنہ، اور میں ضامن ہوں اس آدمی کے لیے جنت کے اعلیٰ میں، بالا خانوں میں گھر ملے گا، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا۔ اخلاق اچھے کس کے ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ ہی اچھا بولتا ہے، اچھا کہتا ہے، اچھا کرتا ہے، یہ ہے اچھے اخلاق۔ کبھی اچھا، کبھی برا، کبھی پھول نکالتا ہے، کبھی کانٹے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ اخلاق وہ صفت ہے جو انسان کے اندر رچ بس جائے، پختہ ہو جائے۔ تو
تو یہ حدیث مبارک سنن نبی داؤد شریف میں حدیث نمبر 4800۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ، اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، سجدا وقیاما۔ عزیز بھائیوں، اگر ایک انسان کی زندگی 60 سال ہے، 60 سال، روزانہ 8 گھنٹے سوئے، 8 گھنٹے، 60 سال اوسطاً اور 8 گھنٹے روزانہ، تو 20 سال تو گئے نا، باقی رہ گئے 40۔ 40 میں سے 10 وہ گئے جو بچپن میں لاش، باقی رہ گئے 30۔ اب زندگی ہے کتنی؟ تو تھوڑا سا وقت گزار لیں، سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، چوک چرستے میں نہیں، گپیں ہانکتے ہوئے نہیں، تبصرے کرتے ہوئے نہیں۔ عزیز بھائیوں، 1000 مرتبہ آپ سے عرض کر چکا، تبصرے کم کر دیں، مذہبی سیاسی کم کر دیں، تبصرے جو بھی بولیں گے لکھا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا تبصرہ کریں، اس کو کم کرتے جائیں اور مزید کم کرتے جائیں۔ یہ ہے عباد الرحمن کی صفت، اور حدیث پاک میں ہے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 656۔ جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے اسے ساری رات ہی عبادت کرنے کا ثواب ہے، ساری رات ہی۔ تو یہ ہے فرائض، اور تھوڑے سے نوافل بھی چکھ لیں، سبحان اللہ۔ تو کیسی خوبصورت اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، پہلے اینٹیں ہیں اور اس کے اوپر ٹائلیں ہیں، ٹائلیں لگا کے خوبصورت ہو گیا ہے۔ اس طرح فرض کے ساتھ سنت اور نفل خوبصورتی آتی ہے، بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رات کو سجدے اور قیام میں گزار کر پھر دعائیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دور کر ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے۔ اپنی نیکی سجدے قیام پر کوئی تکبر نہیں، یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اس رب کی توفیق ہے جو قرآن کی محبت میں آپ سب بھائی جمع ہو، تو اس نے توفیق بخشی، اور پھر یہ دعا بھی کر لیں اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ غرامہ، جرمانہ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، جرمانہ، تو عربی زبان میں جرمانہ کہتے ہیں غرامہ، غرامہ ہو گیا، یہ چمٹ جانے والا ہے، جرمانہ ہی پڑ گیا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، مستقرہ ٹھہرنا، مستقرہ وہ ہوتا ہے جہاں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، و مقامہ، اور اقامت کی جگہ، جائے اقامت، یہ زیادہ لمبا عرصہ جہاں ٹھہرنا ہے وہ ہے مقامہ۔ تو جہنم میں تھوڑی دیر ٹھہرنا بھی برا ہے، زیادہ دیر ٹھہرنا بھی برا ہے، مستقرم و مقامہ۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے، قوامہ اعتدال کا۔ عزیز بھائیوں، یہ جو راستہ ہے نا قوامہ، یہ سب سے مشکل ہے۔ ایک ہے فضول خرچی کرنا، وہ بھی آسان ہے، ایک ہے کنجوسی کرنا، وہ بھی آسان ہے، یہ ہے قوامہ اعتدال کا راستہ درمیانہ، یہ مشکل ہے۔ اس پر چلنے والے
بہت تھوڑے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے بہت تھوڑے جو قوامہ اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں، کثیر تعداد یا فضول خرچی کرنے والوں کی یا کنجوسی کرنے والوں کی۔ اس طرح بول چال میں اور طبع میں ایک ہوتا ہے ہر وقت دانت نکالتے رہنا اور زیادہ ہی باتیں کرنا، بتونی، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں۔ ایک ہوتا ہے ہر وقت غصے میں رہتا ہے، جب دیکھو چہرہ مبارک غصے سے بھرا ہوا ہے، یہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں۔ تیسرا راستہ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ ہے قوامہ، بول چال میں اعتدال، ہنسنے مسکرانے میں اعتدال، وہ مشکل ہے۔ عام آدمی یا زیادہ ہی دانت پہ دانت نکال رہا ہے یا غصے سے بھرا ہوا ہے، اور درمیانی جو طبیعت ہے وہ اللہ پاک کو پسند ہے، خرچ کرنے میں بھی اور بولنے میں بھی۔ اس لیے یہ راستہ جو اعتدال والا ہے، خرچ کرنے میں، بول چال میں، اس کو اپنا لیں، یہ مشکل ہے، اور اس راہ پر چلنے والے انسان بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال دونوں کے درمیان۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں قتل کرتے اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، جس کا قتل کرنا مگر حق کے ساتھ۔ تو تین چیزیں ہیں حق کے ساتھ قتل کرنا، ایک شادی شدہ بدکار ہے، ایک کسی مسلمان کا قاتل ہے، اور تیسرا جو مرتد ہے۔ تین آدمیوں کا قتل کرنا حق ہے، اور وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، میرا تمہارا حق نہیں ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ الا بالحق ولا یزنون، نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کرے گا سخت گناہ کو ملے گا، یلقا ملے گا، پائے گا، اثاما سخت گناہ کو، بڑے گناہ کو۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دو گنا کیا جائے گا، دگنا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل کیا ہوا، مہانہ ذلیل کیا ہوا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اور پھر دوسرا سوال اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔ پھر تیسری مرتبہ سوال ہوا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرو، ہمسائے کی عورت سے برائی کرو۔ یہ تین باتیں بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما دی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اس حدیث مبارک میں اور اس آیت کریمہ میں انہی تین گناہوں کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الادب حدیث نمبر 6001۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے صالح، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے ان کے گناہوں کو، سیئات ان کی برائیاں، حسنات نیکیوں میں۔ تو برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل گئی۔ اس کی دو تفسیریں ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے برائیاں چھڑا دیتے ہیں، پھر یہ نیکیاں کرتا ہے۔ یہ انسان پہلے برائیاں کرتا تھا، اب نیکیاں کرتا ہے، برائی کی جگہ نیکی آ گئی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نامہ اعمال میں جہاں پر گناہ لکھے ہوئے ہیں
ان کو مٹا کر وہاں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ مسکرائے تو فرمایا اے میرے صحابہ انی لعالم آخر اہل الجنت دخولا الجنت، سب سے جو آخری جنتی جنت میں جائے گا نا میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو جو آخری جنتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا تذکرہ بھی فرما دیا، آئے گا اللہ پاک کے دربار میں اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ صغار ذنوب ہی پیش کیے جائیں گے، یہ گناہ تو نے کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب وہ ڈر رہا ہے کہ یہ میرے گناہ ہیں چھوٹے اور کچھ بڑے گناہ بھی ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس آدمی سے فرمائیں گے کہ تیرے یہ گناہ جو ہے نا یہ سارے معاف ہیں، ان کی جگہ پر نیکیاں ہیں کیونکہ تم نے توبہ کر لی تھی۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں ہیں، پہلے تو ڈر رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا، مارا گیا جہنم میں، اب جب یہ بشارت ملی نا کہ ہر برائی کی جگہ پر نیکی ہے تو پھر اچانک کہتا ہے یا اللہ میرے اور گناہ بھی ہیں، وہ لے کے آ، میرے اور گناہ بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سناتے ہوئے مسکرانا شروع کر دیا۔ پہلے کتنا پریشان تھا، اب کہتا ہے میرے اور گناہ بھی ہیں، یا اللہ وہ بھی لے کر آ۔ جب پتہ چل گیا کہ گناہوں کی جگہ پر نیکیاں مل رہی ہیں، ضاحکا حتی بدت نواجذہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی، اتنا آپ مسکرائے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 190۔ یہ ہے سیئات حسنات، گناہوں کی جگہ پر نیکیاں۔ اللہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل کیے صالح پس وہی لوگ ہیں یتوب الی اللہ متابا، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹ بولتے بھی نہیں، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں بیٹھتے بھی نہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اس مجلس میں میں نے نہیں بیٹھنا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں بیہودہ کام کے پاس سے تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جب ان کو نصیحت کی جائے رب کی آیات کے ساتھ، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، نہیں گرتے ان پر بہرے اور اندھے۔ بہرے اندھے نہیں ہوتے، خطبہ جمعہ میں سوتے نہیں ہیں، درس قرآن میں جاگ کے بیٹھتے ہیں، بہرے اندھے نہیں، غور کرتے ہیں کیا اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما بیویوں سے اولادوں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور بنا ہمیں للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا پیشوا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جو دیے جائیں گے بالا خانے، محل، بما صبروا، اس وجہ سے انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا تحیّةً وسلامًا، دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں۔ حسنت مستقرا و مقاما، اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی، اقامت کی۔
قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہو تمہیں بلانا، تمہارے ایمان کی خاطر اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتے ہیں اور رسول کو بھیجتے ہیں، ورنہ تمہارے بغیر کو اللہ پاک کا کارخانہ تو نہیں بند ہوتا۔ فقد کذبتم، پس تحقیق تم جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، تو ان قریب اس کا انجام یہ ہوگا عذاب چمٹ جانے والا، لزاما چمٹ جانے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔